کسی نے کہا تھا عشق قاتل سے ہے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ہے ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ہے ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ہمارے رویے، ہمارے کردار، ہمارا زندگی بسر کرنے کا نظم حیات بس ایسا ہی بن گیا ہے کہ جہاں کوئی چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے اور وہ ہمارے کسی مفاد سے ٹکراتی نہیں، وہاں پر دین چاہیے، اسلام چاہیے، قرآن چاہیے، اور جہاں ہمیں قربانی دینی پڑے، نفس کے خلاف جانا پڑے یا اپنے کسی مفاد کو چھوڑنا پڑے، تو وہاں ہمیں نہ قرآن یاد رہتا ہے، نہ دین یاد رہتا ہے، نہ اسلام یاد رہتا ہے۔ یہ وہ یہودی کردار ہے جس کو قرآن نے کنڈیم کرتے ہوئے کہا تھا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کی آدھی کتاب کو مانتے ہو اور آدھی کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا ایسی زندگی گزارنے والے کا انجام سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستان عزیز، ہمیں نفس نے غفلت کی بڑی میٹھی نیند سلا رکھا ہے، اور ہم بعض وہ چیزیں جو ہمارے نفس کو تنگ نہیں کرتی نا، بس اسی میں رہنا چاہتے ہیں، اور اس سے ہمیں نکلنے کی نہ فرصت ہے، نہ سوچ ہے، نہ اس کی فکر ہے۔ شاید ہم یہ کمپرومائز کر چکے ہیں اور اس بات پہ آ گئے ہیں کہ فار ایور ایسے ہی چلتے رہنا ہے، ہمیشہ ہی ایسے معاملات چلتے رہنے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، مجھ پہ بھی ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اور وہ حضور سلطان العارفین نے کہا اصل دے کے رون لے ہوئی تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں جیویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی قبر سٹ گھتیسن پرت نہ سک سے پاسا ہو، مالک تیتھوں لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو۔ یہ ہمیں تصور ہی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وی آر ریسپانسبل، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے اس کا اللہ کے حضور میں کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ آئین کی بنیادی شک ہے کہ اس مادر وطن میں کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، لیکن بدقسمتی کہ اسی آئین میں قانون بنا کے داخل کیا جا رہا ہے، بلکہ کیا جا چکا ہے، کہ جس کی بنیاد پر معاشرہ ہم جنس پرستی کی ہلاکت و بربادی میں گر رہا ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے وطن میں ایک عجیب شارٹ کٹ کے ذریعے، دیکھیں نا، وہ ابلیس کو مکر تو بہت آتے ہیں نا، بہانے تو بہت آتے ہیں، اس کو راستے تو بہت سے معلوم ہے نا۔ بنیاد بنایا گیا خواجہ سراؤں کے حقوق کو۔ خواجہ سرا
وہ جو تخلیق کے اعتبار سے مخنث شکل میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے حقوق کو، وہ مظلوم طبقہ ہے، اس کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کی بنیاد پر قانون ایسا بنا دیا گیا کہ جس میں معاشرہ ہم جنس پرستی کی لعنت میں اور ہلاکت میں اور بربادی اور تباہی میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن لا، یعنی جنس کی تبدیلی کے تحفظ کا قانون، مارچ 2018 میں پاس ہوا ہے، اور اب اس کے بھیانک نتائج وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کسی کے کان پہ جو بھی نہیں ریگتی۔ وہ کہتے ہیں یار یہ سیاست، یہ مولوی کی کیا اوقات ہے کہ یہ سیاست پہ بات کرے۔ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ جب رحمت کونین نے صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ پڑھ کے پہلا جملہ کہا تھا نا، قولوا لا الہ الا اللہ، خدا کی قسم اس جملے سے بڑی سیاست کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سیاست ہے۔ یہ لا کی لام سے لے کر الا اللہ کی ہے تک یہ ساری سیاست ہے کہ تمہارے اس جھوٹے نظام کو، اس ظلم کے نظام کو، اس بدکاری کے نظام کو، اس عیاشی کے نظام کو میں نہیں مانتا۔ میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں جو نظام دینے والا وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اس کا نظام دنیا میں چلے گا۔ الارض للہ والحکم للہ والملک للہ، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ شہنشاہی بھی اللہ کی ہے، تو اس میں حکم بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ لیکن وہ کسی نے کہا تھا، اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، شکاری بھی آپ سے راضی رہے، اور باغ کو سجانے بنانے والا بھی آپ سے خوش رہے۔ یہ ایمان کے باب میں نہیں چل سکتا۔ قد تبین الرشد من الغی، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا حق، ہدایت، خیر، بھلائی، ایمان یہ بالکل الگ ہے۔ کفر، باطل، ضلالت یہ راستہ بالکل جدا ہے۔ بیک وقت دونوں کا مسافر نہیں بن سکتے۔ میں نے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ موضوع تھوڑا سا سنجیدہ ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں موضوع کا انتخاب ہمیشہ اس نیت اور ارادے سے کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ موضوع میری قبر کا نور بن جائے، قیامت والے دن میری نجات کا سبب بن جائے۔ میں واہ واہ کرانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے، بلے بلے کرانے کے لیے موضوع نہ چنتا ہوں، نہ اس پہ محنت کرتا ہوں۔ تو میں آج اس پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پاس ہو کر قانون اور آئین کا حصہ بننے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 32 کے ابتدائی الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ دیکھیے، آقا علیہ السلام نے ایمان کے 3 درجے بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی بغاوت و سرکشی، نافرمانی، گناہ ہوتا دیکھو تو پہلا درجہ کیا ہے کہ اس کو اگر طاقت ہے تو کس سے روکو؟ ہاتھ سے، اور اگر وہ طاقت نہیں ہے تو پھر کس سے روکو؟ زبان سے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کم سے کم اسے دل میں کیا سمجھو؟ برا سمجھو۔ اور حضور نے فرمایا کسی اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر دل میں برا سمجھنا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے۔ میرے پاک پروردگار نے مجھے بولنے کی ہمت و توفیق دی ہے، تو میں تو اس پہ کلام کرنا اپنا حق منصبی سمجھتا ہوں اور اپنی نجات کا راستہ سمجھتا ہوں، اور اس پہ چپ رہنا اپنی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ تو میں اس ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ النساء آیت نمبر 32،
آپ ذرا اس آیت کے ترجمے پہ غور کیجیے. پہلے میں اس کا شان نزول سنن ترمذی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی، آپ کو کوئی آپ کی ماں کی بات بتائے نا تو آپ خوش ہوتے ہیں، میری امی جی کی بات کی ہے. تو دوستو خدا کی قسم میری آپ کی سب مائیں اس ماں کے قدموں پہ قربان. یہ صرف ام اعظم نہیں ہے، یہ ام المومنین ہے، یہ ہم سب کی ماں ہے، یہ سارے اہل ایمان کی ماں ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر کی امی ہے، فاروق اعظم کی امی ہے، علی شیر خدا کی امی ہے، عثمان غنی کی امی جان ہے، بلال حبشی کی امی جان ہے، یہ سب کی امی جان ہے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنن ترمذی آقا کی بارگاہ میں آئیں، آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو الرجال ولا تغزو النساء. یہ جو تقسیم ہو گئی ہے مرد اور عورت کی، میں عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے کچھ بات کرنے آئی ہوں کہ مرد جا کے جہاد کرتے ہیں لیکن عورتوں کے جہاد کرنے پہ کیا ہے؟ پابندی ہے، وہ نہیں جا سکتی، وہ تلوار تیر نہیں چلا سکتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں آقا جی یہ جو کہ مردوں کو یہ سعادت ملتی ہے اور عورتوں کو نہیں ملتی، فَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، اور جتنا وراثت میں سے حصہ ہمیں ملتا ہے اس میں سے ڈبل جو ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ مردوں کو ملتا ہے. اچھا یہ نیچرل بات ہے کہ انسان کو رب نے دو جینڈر میں تقسیم کیا، مرد اور عورت، تو کمپٹیشن تو چلے گا نا، کمپیریزن تو چلے گا، انالیسس تو چلے گا کہ مرد کے پاس کیا کیا کچھ ہے، عورت کے پاس کیا کیا کچھ ہے. تو دونوں پھر اپنا اپنا اظہار تو کریں گے، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی نیچر ہے. تو ام المومنین نے بھی عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کی. لیکن میں ایک فرق بتانا چاہتا ہوں، یہ کمپیریزن اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، یہ کمپیریزن آج بھی ہوتا ہے، لیکن فرق دیکھو کتنا پڑ گیا. اس زمانے میں موازنہ ہوتا تھا کہ نیکی کون زیادہ کما رہا ہے. اس زمانے میں موازنہ ہوتا تھا، مرد اور عورت آپس میں موازنہ کرتے تھے. ام المومنین نے کیا کہا کہ مرد جہاد کر کے اجر ثواب نیکی ہم سے کیا کما رہے ہیں؟ زیادہ، اور ہم عورتیں اس سے محروم ہو کر ہمیں وہ اجر کیا مل رہا ہے؟ کم مل رہا ہے. موازنہ نیکی میں ہوتا تھا. آج بھی مرد اور عورت موازنہ کرتے ہیں، آج بھی لڑکے اور لڑکیاں موازنہ کرتے ہیں، لیکن آج کا موازنہ بڑی معذرت کے ساتھ وہ نیکی کے باب میں نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ یار لڑکے فلاں عیاشی کرتے ہیں، لڑکیوں کو وہ عیاشی نصیب ہی نہیں ہے. لڑکے یہ اپرچونٹیز ان کے پاس ہیں، وہ جا کے موج میلہ کرتے ہیں، اور ہمارے لڑکیوں کے اوپر پابندیاں ہیں. مطلب ہم اس قدر نیچے آ گئے کہ تب موازنے کے نتیجے میں خیر آتی تھی، اور آج موازنے کے نتیجے میں تباہی، بربادی، اللہ کی بغاوت و نافرمانی آتی ہے. بہر طور سیدہ نے جب عرض کی نا تو ابھی انہوں نے اپنی بات مکمل نہیں کی کہ سیدنا جبریل امین یہ آیت لے کے اتر آئے، اور یہ آیت آپ پلے باندھ لیں تو خدا کی قسم زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. میں کسی سنوبری کے لیے نہیں، میں کسی ذاتی پروجیکشن کے لیے نہیں، میں ایک بڑے مقدس منصب پہ بیٹھ کے یہ آیت اور اس جیسی قرآن کی اور تعلیمات جب سے شعوری طور پر ان کو سمجھ لیا اور ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، خدا کی عزت کی قسم میری زندگی میں آج تک دکھ کیا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. میرے دل میں 30 پارے اس پاک پروردگار نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو ان کے ایک ایک حرف کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. دکھ، پریشانی، تکلیف، ٹینشن یہ کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جاننا اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنا. دیکھیے کتنی حسین تعلیم ہے. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. فرمایا اس چیز کی کبھی تمنا ہی نہ کرو جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کسی کے پاس مال تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کی شکل بہت خوبصورت ہے، کسی کی واجبی سی ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، کوئی پیدل دھکے کھاتا ہے، کسی کے بچے بہت سیٹل ہیں، کسی کے بچے رول رہے ہیں. فرمایا یہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے. اس معاملے میں کبھی کوئی تمنا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرے اللہ نے مجھے جہاں رکھا ہے 100% درست رکھا ہے.
میں اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو میں یہ تمنا شروع کر دوں کہ نہیں میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے, چھوٹا گھر ہے, کرائے کا گھر ہے, میرے بچے سیٹل نہیں ہو رہے, فلاں کے بچے فلاں جگہ پڑھتے ہیں, میرے بچے کیوں کم درجوں میں پڑھتے ہیں. جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ اللہ کی تقسیم کے خلاف جاتے ہیں, تقسیم کے خلاف. آپ یہ یقین کر لیں کہ یار میرے اللہ نے مجھے جہاں رکھا ہے 100%. حضرت نوف بکالی رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں اور بڑے جلیل القدر محدث ہیں. امام احمد بن حنبل, یہ جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں اسے وہ اپنی کتاب الزہد میں لائے ہیں. حضرت نوف بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر محدث تابعی اور کئی درجنوں صحابہ کے شاگرد, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی زمانے میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کافر اور ایک مومن مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہ دریا پہ چلے گئے اپنی اپنی کشتی میں. اب کافر نے ایک جگہ پہ جا کے اپنی کشتی روکی اور اس نے جال لگا لیا. تھوڑا دور جا کے مومن نے اپنی کشتی روکی, اس نے اپنا جال لگا دیے. اب وہ ساتھ دونوں محنت کر رہے ہیں مچھلیاں پکڑنے کی, دونوں کا پروفیشن ہے, دونوں کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہے, گھر کا دال روٹی اسی سے چلتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو کافر ہے نا وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو یاد کر رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے کہ مچھلیاں آنی چاہیے, آج نفع ہونا چاہیے, اور وہ اپنے جھوٹے خداؤں کی عبارتیں پڑھ رہا ہے, جھوٹی کتابیں پڑھ رہا ہے. اور ادھر مومن بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے بھی جال میں مجھے بھی اپنی نعمتیں عطا کر, بچوں کی روزی کے لیے آیا ہوں. سارا دن گزر گیا دونوں کو محنت کرتے ہوئے. جب شام کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا نا معاملہ, تو کافر کی کشتی مچھلیوں سے بھری پڑی ہے. کافر کی کشتی جو ہے وہ مچھلیوں سے بھری پڑی ہے. اتنی مچھلیاں اس نے پکڑی اسی دریا میں سے کہ اس کی پوری کشتی بھر گئی ہے. اور ادھر مومن کی جب اس نے وہ جال اپنا کھینچا نا, سارا دن کھینچتا رہا, کوئی ایک مچھلی بھی نہیں آتی تھی, پھر کھینچتا کوئی بھی نہیں آتی تھی. جب شام سورج غروب ہونے لگا تو اس نے جال کھینچا تو اس میں صرف ایک مچھلی, سنگل مچھلی اس میں آئی. اب وہ کفر سارا دن بکتا رہا اور مچھلیاں بھی زیادہ, اور یہ سارا دن قرآن پڑھتا رہا اور مچھلی بھی ایک. جب اس نے وہ جال میں سے مچھلی نکالی نا تو وہ تڑپی, اور تڑپ کے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے وہ بھی دریا میں چلی گئی, وہ بھی دریا میں چلی گئی. اب آپ سوچئے کہ کیا بیتی ہوگی اس کے اوپر, کیا گزری ہوگی اس کے اوپر. نظر آ رہا ہے کہ سامنے کافر کی کشتی مچھلیوں سے بھری پڑی ہے, اور میں بھی وہی محنت کرتا رہا ہوں اور سارا دن اسی رب کو پکار کے, سچے رب کو پکار کے محنت کرتا رہا, اور ایک مچھلی آئی اور وہ بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی. تو جو فرشتہ مومن کے ساتھ ڈیوٹی پہ تھا نا اس سے برداشت نہیں ہوا, وہ اللہ کے حضور میں چلا گیا اور جا کر عرض کرتا ہے باری تعالیٰ وہ جو تیرا منکر تھا, گستاخ تھا, بے ادب تھا, اس کی کشتی مچھلیوں سے بھر دی تو نے, اور جو تیرا ماننے والا تھا, سارا دن تیرے کلام کو پڑھنے والا تھا, اس کو ایک مچھلی ملی وہ بھی تو نے واپس لے لی, وہ بھی اس کے پاس نہیں رہی. تو مالک یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو رب ذوالجلال نے ملائکہ سے کہا اسے جاؤ جہنم میں جاؤ, اس کافر نے جانا ہے وہ دکھاؤ, جنت میں جائے اس مومن نے جانا ہے وہ دکھاؤ, اس کو جا کے دونوں کے ٹھکانے دکھاؤ. ملائکہ اس کو لے کے چلے گئے فرشتے کو, اس نے جا کے جہنم میں اس کافر کا ٹھکانہ دیکھا, جنت میں اس مومن کا محل دیکھا, اور پلٹ کے آیا. رب نے فرمایا ہاں بھائی بتا اب کیا کہتے ہو. ان کا مالک تیری حکمتیں تو ہی بہتر جانتا ہے. وہ سارا کچھ پا کر بھی کافر خسارے میں ہے, اور وہ سارا کچھ گوا کر بھی مومن فائدے میں ہے. رب کی تقسیم بعض اوقات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن کس کو کہاں اس نے رکھا ہوا ہے یہ وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے, وہ سب سے بہتر جانتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ نے تخلیق انسانی کی بات کی, بے شمار آیات ہیں, میں ایک دو آپ کے سامنے ہدیہ کرتا ہوں. سورہ قیامہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی, انسان سمجھتا ہے کہ اسے بغیر حساب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, یہ پانی کا ایک حقیر قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا. ثم کان علقۃ, پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بنا. فخلق فسوی, پھر ہم نے اس میں اعضاء پیدا کیے, ہم نے اسے مکمل انسانی شکل عطا کی.
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، اور پھر ہم نے اس انسان کو دو جینڈر میں تقسیم کیا، دو جنسوں میں بانٹا، ایک کو مرد بنا دیا اور دوسری کو کیا بنا دیا؟ عورت۔ مرد کا مرد ہونا یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ عورت کا عورت ہونا یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ اب جو مرد خواہش کرے کہ نہیں مجھے عورت والی فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور عورت خواہش کرے کہ مجھے مرد والی فیسلٹیز اور اس والی سہولتیں ملنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بد نصیب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ تان کر رہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، اسماء بنت یزید الانصاریہ، انصاری خاتون ہے، اور یہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ رحمت کونین نے جن کو یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے صحابہ مردوں نے، صحابی عورتوں نے ساری زندگی بہت سے سوال پوچھے، لیکن جو سوال پوچھنے کا سٹائل اسماء کا ہے نا وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اپریشیٹ کیا کہ اسماء بہت زیرک خاتون ہے، بہت دانا خاتون ہے، کویسچن بہت لاجیکل طریقے سے کرتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ۔ امام بہقی شعب الایمان میں لائے ہیں، اور امام ابن ابی الدنیا اسے النفقۃ علی العیال میں لائے ہیں اس روایت کو۔ ایک دن کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کرتی ہیں آقا انا وافدۃ النساء، میں اسپوکس مین بن کے آئی ہوں عورتوں کی، ہم ساری عورتوں نے میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اسماء ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے حضور ایک بات بتائیں، رب الرجال و رب النساء اللہ، مردوں کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور عورتوں کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ابو الرجال آدم و ابو النساء آدم، مردوں کا باپ بھی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور عورتوں کے باپ بھی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تیسری بات، ام الرجال حوا و ام النساء حوا، مردوں کی امی بھی کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام، اور عورتوں کی امی بھی کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ آقا اتنی کامنالٹیز ہیں، اتنے اشتراکات ہیں، ہمارا رب بھی کامن ہے، ہمارا باپ بھی کامن ہے، ہماری ماں بھی کامن ہے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کہا، ان کا حضور اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، تو آپ صرف مردوں کے نبی ہیں؟ نہیں، آپ کس کے نبی ہیں؟ عورتوں کے بھی نبی ہیں، آپ نبی الرجال بھی ہیں، نبی النساء بھی ہیں۔ اب بڑی طاقتور دلیلیں حضرت اسماء نے پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد کہتی ہیں آقا جی پھر یہ بتائیں کہ مرد تو جہاد میں جا کے واپس فاتح ہو کے آ جائیں تو غازی بن جائیں، جان دے دیں تو شہید بن جائیں، ان کے لیے درجے ہی درجے، نعمتیں ہی نعمتیں، ان کے لیے جنت کے محل ہی محل، اللہ کی عطائیں ہی عطائیں۔ عورتوں نے کیا قصور کیا ہے بیچاریوں نے کہ ان کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو ایک فطری ایک اعتراض تھا جو انہوں نے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ دیکھیے یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم، اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم یہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس نا ان کے فالوورز آ کے کہتے کہ نکھٹو، نکمے، نکارے، جاہل، اجڑ لوگ، ان کے پاس دنیا کا مال اتنا زیادہ ہے کہ ختم ہی ہونے کا نام نہیں لیتا، 7 نسلیں بیٹھ کے کھائیں، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا آگے سے جواب دیتے، ردینا قسمت الجبار فینا، نادانو ہم اس رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ لنا علم وللجہال مالو، اس نے ہمیں علم کا نور دیا ہے، جاہلوں کو مال کا خزانہ دیا ہے۔ ان کا ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہیں، رب جس کو جو دیتا ہے وہی اس کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ تو جو حضرت اسماء نے یہ کوشچن کیا نا جہاد اور شہادت کے حوالے سے، تو آقا نے جواب دینے سے پہلے سارے صحابہ کو متوجہ کیا، فرمایا حل تسمعون، تم نے اپنی بہن کا سوال سنا ہے؟ میں نے خدا کی قسم آج تک اس سے زیادہ خوبصورت سوال سنا ہی نہیں۔ کیسے لاجیکلی اس نے بات کی ہے، سارے صحابہ نے ایکنالج کیا، انہوں نے کہا جی بالکل 100%، کویسچن تو بڑا ٹاپ کا کیا انہوں نے۔ اب آقا علیہ السلام نے بلایا حضرت اسماء کو اور بلا کے کہا بیٹا جن عورتوں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے نا ان کو جا کے میرا پیغام دینا، انہیں کہنا تم یہ جو کہہ رہی ہو نا کہ مردوں کے لیے جہاد ہے، غازی ہے، شہید ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے،
فرمایا ان سے کہنا میں انہیں گارنٹی دے رہا ہوں وہ صرف اپنے گھر میں موجود شوہر کو راضی کر لیں، یہ ساری نعمتیں اللہ وہی ان کو عطا کر دیں۔ یہ ہے رب کی تقسیم، یہ ہے اسلام کی تقسیم۔ اس نے خلقت کے اعتبار سے مرد کو طاقت دی تو اس کی رسپانسبلٹیز بھی اور طرح کی رکھی، عورت کو صنف نازک بنایا تو اس کی ذمہ داریاں بھی اور طرح کی رکھی۔ اب جو ان کو آپس میں املگمیٹ کرنا چاہے، مکس کرنا چاہے، اور جو جمپ کر کے دوسری جنس میں جانا چاہے، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے اور پھر ہم اس قانون کی طرف بڑھتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات بالرجال من النساء او کما قال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مرد عورت جیسا بننا چاہے اور جو عورت مرد جیسا بننا چاہے، فرمایا میں محمد مصطفیٰ اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اس پہ کیا بھیجتا ہوں؟ صرف کس وجہ سے؟ مشابہت کی وجہ سے، ریزیمبلنس کی وجہ سے، کہ لڑکا کہے کہ نہیں یار مجھے لڑکی جیسا ہونا چاہیے، اور لڑکی خواہش کرے مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ لڑکے جیسا ہونا چاہیے، اور وہ اپنا لباس بدل لے، اپنا انداز بدل لے، اپنی ادائیں بدل لے، اپنے کھانے پینے کے اطوار بدل لے، رہن سہن کے ڈھنگ بدل لے، تو ایسے بد نصیب لڑکے اور بد نصیب لڑکی پر یا مرد اور عورت پر اللہ کے رسول نے کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ پھر آپ پوچھتے پھریں کہ یار زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، زمینیں کیوں پھٹتی ہیں، مہنگائی کا طوفان کیوں ہمارے اوپر ایک اژدہا کی طرح مسلط ہے؟ بابا جب رحمت کونین کی بارگاہ سے لعنت معاشرے کی طرف ڈال دی گئی اس کے عمل کے سبب سے، تو پھر یہی سب کچھ ہونا ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں گے نہیں جی نہیں یہ ہے وہ ہے ایسے ہے ایسے ہے، تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ ہم اس ہلاکت کے آخری گڑھے تک جانا چاہتے ہیں اور ہم کبھی بھی اپنی اصلاح کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام، بلکہ مشابہت کی میں آپ کو بات سناؤں، سنن نبی داؤد کی روایت، وہی حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گھر میں نا اوپر سر پہ چادر لے رہی تھی، بڑی ہے غور طلب بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی تخلیق اور اللہ کے نظام کے خلاف اس بغاوت و سرکشی کو کس پیمانے پہ روکنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، کس پیمانے پر۔ اور چونکہ اس کے نتائج بہت بھیانک تھے، اس کے نتائج بہت مہلک تھے اور بہت زیادہ خطرناک تھے، تو آقا نے سوچا میری امت کسی لیول پہ اس میں مبتلا نہ ہو، مبتلا نہ ہو۔ تو دیکھیے کس لیول پہ حضور نے آپ کی ہدایت فرمائی۔ ام المومنین کہتی میں چادر لے رہی تھی سر پہ، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ عموماً عورتیں سر پہ جب چادر یا دوپٹہ لیتی ہیں تو یوں سر پہ رکھ کے تو اس کو یوں اپنے کندھے کے اوپر ڈال لیتی ہیں، تو کہتی ہے میں نے نا 2 مرتبہ، پہلے 1 مرتبہ اوپر ڈال کے تو پھر وہ دوپٹہ کیا کیا، دوسری مرتبہ۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ فیشن چل چکا ہے کہ بچیاں جو دوپٹے لیتی ہیں وہ سنگل لینے کی بجائے اس کو کیا کر لیتی ہیں، ڈبل کر لیتی ہیں، مطلب ایک دور سر پہ گھمایا پھر اس کو دوسری مرتبہ سر پہ گھمایا۔ تو کہتی ہے میں دوسری مرتبہ گھمانے لگی نا تو آقا تشریف لے آئے، فرمایا لیت لا لیتین، فرمایا یہ جو سر کے اوپر بل دے رہی ہوں نا ایک ہی کافی ہے، 2 مرد دیتے ہیں کہیں عورتوں کی مردوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ 2 امامہ باندھتے ہوئے، پگ باندھتے ہوئے، ایک سے زیادہ سر کے اوپر کپڑے کے بل دینا یہ کس کی علامت ہے؟ مردوں کی۔ فرمایا تم 1 مرتبہ بس لو، کہیں 2 مرتبہ دینے سے مماثلت نہ ہو جائے، مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیول پہ اس عمل سے روکا، اس عمل سے روکا تاکہ آغاز میں ہی پابندی لگا دی جائے، آگے بڑھنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہمارے معاشرے میں دیکھیے، ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے، 2018 مارچ میں پاس ہو چکا ہے، وہ قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ اب تو اس کے سیکوینسز سامنے آ رہے ہیں، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی تباہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ہر گھر کی کہانی نہیں بنتی جا رہی، یار ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا طلاق ہو گئی ہے، لاکھوں روپے لگا کے بچی کو رخصت کیا تھا، پتہ ہی نہیں یار ناچاکی ہو گئی ہے۔
ہر گھر کے اندر یہ فتنے، یہ ظلم، یہ فساد پیدا نہیں ہو رہے؟ ہم نہ سوچیں، ہم اس کو اور بہت سی چیزوں کے ساتھ لے، نہیں یہ قصوروار ہوتی سس سے، اس کی قصوروار اس کا فلانا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، یہ سیلاب بارشیں زیادہ ہو گئی تھی اس لیے آ گیا ہے، یہ زلزلہ اس وجہ، ہم لاکھ اس کو جسٹیفائی کرتے پھریں۔ لیکن دوستان عزیز، بینگ اے مسلم، حضور کا غلام ہونے کے ناطے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 100% اس کا سبب یہ چیزیں ہیں۔ آپ مسبب الاسباب کو راضی کر لیں، اسباب کی جرت کیا ہے کہ آپ کا نقصان کر لیں؟ اسباب کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب آپ اس کو راضی کرتے ہیں، پھر چھری چلے بھی تو گلا نہیں کٹتا، پھر آگ جلے بھی تو جلاتی نہیں ہے، پھر جو مرضی ہوتا پھرے، اسباب کو جو وہ اجازت دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو دوستان عزیز، کتنی بھیانک تباہیاں اس کی سامنے آ رہی ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں، ایک لڑکا نادرا کے آفس میں جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میری فیلنگز اندر سے نا چینج ہو رہی ہیں، اور میری فیلنگز، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں لڑکا نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں؟ لڑکی ہوں۔ دین اینڈ دیئر نادرا پابند ہے کہ اس کا شناختی کارڈ چینج کرے اور اس کے جینڈر کی جگہ پہ لکھ دے کہ یہ آج کے بعد لڑکا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ ایک لڑکی نادرا آفس چلی جائے اور وہ جا کے کہے کہ میرے اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں لڑکی نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں؟ لڑکا ہوں۔ وہ نادرا آفس چلی جائے، نادرا آفس والے پابند ہیں کہ صرف اس کے ایک بیان حلفی پر، صرف ایک بیان حلفی پر وہ اس کی پورے ریکارڈ میں چینج کر دیں گے، اور اب آگے ڈاکومنٹری طور پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جابز میں، دیگر سارے معاملات میں ڈاکومنٹری طور پہ اب وہ بطور لڑکی کے ڈیل نہیں ہوگی بلکہ بطور لڑکے کی ڈیل ہوگی۔ ایک لڑکے نے جا کے لڑکی کا شناختی کارڈ بنوا لیا ہے، اب وہ ایلیجیبل ہے اس چیز کا کہ وہ گرلز کالج میں جا کے داخلہ لے لے، ڈاکومنٹری پروف دے گا کہ میں لڑکا نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں؟ لڑکی ہوں۔ یہ ہے وہ خباثت، یہ ہے وہ فتنہ، یہ ہے وہ چیز جو ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ جائے گی۔ اور پھر اس کی موجودگی میں دو بچیاں آپس میں دوست ہیں، ان میں سے ایک جا کے نادرا آفس میں جا کے اپنا جینڈر چینج کروا کے لڑکا بن جاتی ہے۔ خلقت کے اعتبار سے دونوں لڑکیاں ہیں، لیکن ڈاکومنٹری طور پہ ایک نے لڑکا ڈکلیئر کروا لیا، اب وہ دونوں آپس میں شادی کر لیں تو ڈاکومنٹس یہی کہیں گے کہ اسلام کے مطابق ان کی شادی جائز ہے، ایک لڑکا ہے اور دوسری کیا ہے؟ لڑکی ہے، لیکن حقیقت میں دونوں لڑکیاں ہیں۔ یہ وہ جنسی ہم پرستی، ہم جنس پرستی ہے۔ دو لڑکے ہیں، ایک جا کے چینج کروا کے لڑکی بن جائے اور لڑکی بن کے وہ ڈاکومنٹری طور پہ کہے میں لڑکی ہوں، اور وہ دو لڑکے آپس میں شادی کر لیں، ہم جنس پرستی۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ قدریں پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کھیل، LGBT عالمی بدنام زمانہ تنظیم، ہم جنس پرستوں کی کہ جو اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ مارچ 2018 میں انہوں نے یہاں اس قانون کو پاس کروایا، اس کو بیک کر کے، سپورٹ کر کے، اس کو سپانسر کر کے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر، اور آگے ٹائٹل کیا رکھا ہے؟ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے جی، خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے جی۔ یہ تو وہ درمیانی طبقہ مظلوم تھا، اس کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو نادرا کا ڈیٹا بتاتا ہوں، 2018 سے 2021 تک، جسٹ 3 سالوں کا ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھیے کہ یہ اپنی جنس تبدیلی کی اپلیکیشن نادرا کے آفس میں خواجہ سراؤں نے کتنی دی اور عام ینگ لڑکوں اور لڑکیوں نے کتنی دی۔ 3 سالوں میں جن کے نام پہ قانون بنایا گیا انہوں نے ٹوٹل 30 اپلیکیشن دی ہیں، اونلی 30 اپلیکیشنز، صرف 30 درخواستیں کہ ہماری جینڈر یہ کر کے یہ کر دیں، پہلے یہ لکھی ہوئی تھی یہ کر دیں۔ اور اس کے مقابلے میں عام ینگسٹر لڑکوں اور لڑکیوں نے کتنی درخواستیں دی ہیں؟ 30,000 اپلیکیشن ہمارے بچوں اور بچیوں نے دے کے اپنے آپ کو چینج کروایا ہے۔ اب جو لڑکا پیدا ہوئی تھی وہ کاغذوں میں لڑکی بن چکی، اور جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ کاغذوں میں کیا بن چکی؟ لڑکا۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں، یہی قانون 2004 میں UK میں پاس ہوتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں اضافہ کرتے ہیں، اضافہ کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میڈیکل بورڈ اس کا معائنہ کر کے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا
کہ ہاں یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میری فیلنگز چینج ہو رہی ہیں، میری باڈی میں چینج آ رہا ہے، جب تک میڈیکل بورڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ دے یو کے قانون میں وہ اپنی جینڈر چینج نہیں کر سکتا۔ ہم غلام تلوے چاٹنے والے لوگ، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جنگ لگانے والے لوگ، ہم نے کہا کسی میڈیکل بورڈ کی ضرورت بھی نہیں، کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں، بس جا کے نادرا میں ایک بیان حلفی جمع کرا دو، وہاں ڈاکومنٹ میں تمہاری جینڈر چینج کر دی جائے گی۔ اب گرلز کالج میں ایڈمیشن میں اگر وہ لڑکے اپنے لڑکیوں کے آئی ڈی کارڈ لے کے آ جائیں تو سزائیں رکھی گئی ہیں، سزائیں۔ اگر کالج کی انتظامیہ کہے نا کہ تمہارا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، تم تو لڑکے لگ رہے ہو، وہ کہیں گے یہ ہمارے پاس نادرا کا کارڈ موجود ہے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ ان کو سزائیں دے گی جو ان کے اس حق کو ڈینائی کریں گے، اس کا انکار کریں گے۔ دوستان عزیز، یہی وہ جرم